اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلامی نظام اخلاق۔ اسلام کا نظام اخلاق کیا چیز ہے اور یہ علم کیوں ضروری ہے، اس کی ڈیفینیشن سن لیجئے۔ علم اخلاق انسان کے سامنے خیر و شر اور نیکی و بدی کو واضح کرتا ہے، انسان کو شعور دیتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور زبردستی چلانے کے بجائے انسان پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اچھائی کے راستے پر چلتا ہے یا برائی کے راستے پر۔ ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں، ایک ہیں ارادی اعمال اور دوسرے ہیں غیر ارادی اعمال۔ ارادی اعمال میں مثلاً ہاسپٹل بنانا، علم کو پھیلانا، کسی کی مدد کرنا، برے کاموں میں قتل و غارت گری کرنا، نفرت کرنا، یہ سارے انسان کے ارادی اعمال میں آتے ہیں اور انسان اپنی مرضی سے یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ غیر ارادی اعمال میں سانس لینا، دل کی حرکت، پلکوں کا جھپکنا، اندھیرے میں ہے انسان، اندھیرے سے روشنی یا اجالے میں آ جانا، یہ غیر ارادی اعمال ہیں اور انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہاں پر جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جو ارادی اعمال ہیں، علم اخلاق کا تعلق انسان کے ارادی اعمال کے ساتھ ہے، غیر ارادی اعمال کے ساتھ انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اعمال کے حوالے سے یا نظریہ اخلاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ شمس آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر انسان کی بدی اور پرہیزگاری اللہ کی طرف سے اسے عطا کر دی گئی ہے۔ یعنی انسان اپنے اندر موجودہ فطری حس کی وجہ سے بعض صفات کو پسند کرتا ہے اور بعض صفات کو ناپسند کرتا ہے۔ مثلا ایک انسان کو اچھے یا برے کا شعور نہ بھی ہو، لیکن ہر انسان خوشبو کو پسند اور بدبو کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح اچھے کھانے کو پسند اور باسی اور خراب کھانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطری حس ہے جو انسان کو بتاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور اور علم عطا فرمایا ہے اور انسان کو فطری طور پر اس کے اندر چھپی ہوئی حس کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے نیکی یا اچھائی کیا چیز ہے، بدی اور برائی کیا چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسلامی نظریہ اخلاق کو دو چیزوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے جی معروف، جسے ہم نیکی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے منکر، جسے ہم برائی یا بدی کہتے ہیں۔ اب معروف کیا چیزیں ہیں؟ یعنی اچھائی جنہیں انسان فطری طور پر پسند کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، سچائی ہے، انصاف ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے، امانت کو ادا کرنا ہے، ہمدردی ہے، فیاضی ہے، سخاوت ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں معروف ہیں جو نیکی میں آتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے منکر، برائی۔ آپ اسے دیکھیے گا، اب بری کیا چیزیں ہیں کہ جنہیں انسان فطری طور پر ناپسند کرتا ہے؟ مثلاً جھوٹ ہے، ظلم ہے، بدعہدی ہے، خیانت ہے، خود غرضی ہے، سنگ دلی ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، تنگ نظری ہے، بے صبری ہے، غیر مستقل مزاجی ہے، بزدلی ہے۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں انسان فطری طور پر بھی ناپسند کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے گا کہ جو اسلام کا نظریہ اخلاق ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ کیا اسلام کی جو اخلاقی نظام ہے یہ خود ساختہ ہے یا اس کی بنیاد بھی کوئی چیز ہے؟ اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا چیز ہے، کہاں سے ہم لیتے ہیں؟ نظریہ اخلاق کے ماخذ میں اگر ہم دیکھیں تو پہلی چیز ہے کتاب اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری چیز ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نظریہ اخلاق کے ماخذ میں یہ دو چیزیں شامل ہیں کہ نظریہ اخلاق کی بنیادیں یہاں سے ہمیں ملتی ہیں، اور کہاں کہاں تک؟ گھریلو زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بین الاقوامی معاملات اور سیاست کے بڑے سے بڑے مسائل کا جو حل ہے وہ بھی ہمیں یہی سے ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیے، اسلامی تصور اخلاق کی امتیازی خصوصیات میں کیا چیزیں ہیں
کہ امتیازی خصوصیات میں اسلام کا جو تصور اخلاق ہے وہ یہ کہ اس کا جو مین مقصد ہے اخلاق کو بہتر کرنے کا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ پھر دوسری اہم ترین خصوصیت کہ نت نئے اخلاقیات ہیں اور افراط و تفریط ہے ان سے اسلام بچاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بعض چیزوں کو جنہیں طبیعت پسند کرتی ہے اسلام ناپسند کر دے، جو ناپسندیدہ ہے انہیں پسند کر دے، کہیں پر بڑھا دے کہیں پر اسے دور کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر تیسری اور اہم ترین چیز کہ اسلام کا جو نظریہ اخلاق ہے اس کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان خصوصیات میں یہ اسلام کی جو اخلاقیات ہیں ان میں اور انسانی ضمیر میں تفاوت ہے، ایک ربط ہے۔ ایسا نہیں ضمیر کچھ اور کہتا ہے اور اسلام کا نظریہ اخلاق کچھ اور کہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، آخری چیز کہ اسلام کے اخلاقی نظام ہے اس کا تعلق کن کن چیزوں کے ساتھ ہے۔ پہلی چیز، اسلام کے نظریہ اخلاق کا تعلق انسان کی انفرادی کردار کے ساتھ بھی ہے، گھریلو معاشرت کے ساتھ بھی ہے، شہری زندگی کے ساتھ بھی ہے، ملکی سیاست کے ساتھ بھی ہے، معاشی کاروبار کے ساتھ بھی ہے، بازار، سکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، عدالت، پولیس لائن، چھاؤنی، میدان جنگ، صلح کانفرنس، بین الاقوامی معاملات، انسانی زندگی سے وابستہ تمام تر معاملات جو انسان کی انفرادی یا اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ اسلام کے اخلاقی نظام کا ایک بہترین تعلق قائم ہے اور ایک ربط ہے، جو ربط اس کے ساتھ قائم ہو کر اس میں مزید بہتری اور نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا اسلام کا اخلاقی نظام ہے۔ اس کا دوسرا حصہ کہ اخلاقی نظام کی پسندیدہ صفات اخلاقی نظام میں کون سی ہیں اور اسلام کی ناپسندیدہ صفات کون سی ہیں، دوسرے سیشن میں آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ پہلے سیشن کے اندر یہی چیزیں کہ اسلام کا اخلاقی نظام، اس کی امتیازی خصوصیات، اس کا تعلق اور پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزیں، ان کے نام آپ سے گزارش کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔